السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب نہ صرف پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک اہم باب ہے بلکہ یہ حقیقت کا مظہر ہے کہ اسلام آباد اب خطے میں محض ایک تماشائی نہیں رہا بلکہ ایک فیصلہ کن قوت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر وزیر اعظم نے دو ٹوک اور بھرپور موقف اختیار کیا۔ انہوں نے عالمی ایوانوں میں پاکستان کی آواز کو پھر سے زندہ کر دیا۔ کشمیر پر بھارتی مظالم اور فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کو جس جرأت سے اجاگر کیا گیا وہ اس امر کا اظہار ہے کہ پاکستان اب دفاعی اور سفارتی سطح پر کسی مصلحت یا خوف کا شکار نہیں رہا۔ بھارتی عسکری ناکامیاں صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ سفارتکاری کے محاذ پر بھی عیاں ہو رہی ہیں۔ بھارت جس عسکری برتری کے خواب دیکھتا رہا وہ اب پاکستان کی حکمت عملی اور جدید جنگی مہارت کے سامنے بکھرتی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان کی عسکری قیادت بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کردار سازی خطے کے توازن قوت میں مرکزی ستون کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ریڈ کارپٹ استقبال، امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ افسران کی موجودگی اور اوول آفس میں قریب 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہنے والی اس گفتگو اس امر کا ثبوت کہ اسلام آباد اور واشنگٹن تعلقات کے ایک نئے موڑ پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم رہنما قرار دیا، جو محض سفارتی تعارف نہیں بلکہ ایک واضح اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت امریکہ کے لیے فیصلہ کن حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں امن کے قیام کے لیے بھی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور مغربی کنارے کے ممکنہ انضمام کے حوالے سے امریکی صدر کی دو ٹوک مخالف جو عرب دنیا کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے، اور صدر ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کو مشرق وسطیٰ کے لیے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا جس میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی فوج کا جزوی انخلاء اور انسانی امداد کی فراہمی شامل ہے۔ اگرچہ اس منصوبے میں حماس کو شامل نہیں کیا گیا، تاہم فلسطینی اتھارٹی کو مرکزی حیثیت دینے کی تجویز اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ فلسطینی عوام کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت اسلامی دنیا کے رہنماؤں نے اس تجویز کا خیر مقدم تو کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اسرائیلی قبضہ یا پھر مغربی کنارے کا الحاق کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر صدر ٹرمپ نے پہلی بار دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ انضمام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی جو حالیہ عسکری کامیابیاں ہیں، بھارت پر سفارتی دفاعی برتری، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت، یہ سب مل کر ایک نئی علاقائی بساط ترتیب دے رہے ہیں۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کا یہ قریبی اشتراک نہ صرف بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے بلکہ چین اور روس بھی اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کا امن منصوبہ محض نعرہ ہے یا واقعی خطے میں دیر پا امن کا ضامن بھی بنے گا؟ ماضی کے منصوبوں کی طرح اگر یہ منصوبہ بھی کاغذی رہ گیا تو مشرق وسطیٰ کی عوامی امنگیں ایک بار پھر سے دم توڑ جائیں گی۔ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کا خطاب اور وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات پاکستان کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے۔ یہ محض سفارتی کامیابیاں نہیں ہیں بلکہ طاقت کے نئے توازن کا مظہر ہے۔ لیکن اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے کہ آیا یہ بیانات، منصوبے اور ملاقاتیں عملی صورت اختیار کرتی ہیں یا پھر ایک اور عارضی سفارتی مظاہرہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے عالمی سیاست کی شطرنج پر اپنی چال مضبوطی سے رکھ دی ہے، چل دی ہے، اور اب دنیا کو اسے سنجیدہ کھلاڑی کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا۔ انہیں تمام امور پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان جوائن کریں گے مجھے بریک کے بعد، عبداللہ حمید گل صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور غلام رسول بلوچ صاحب بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ وزیر اعظم کا آج جو جنرل اسمبلی میں خطاب ہوا ہے کتنا جاندار، کتنا جامع ہے؟ ڈاکٹر فضا، ان فیکٹ آئی وڈ سے کہ آج بہت ہی اگریسو اور بولڈ ایڈریس تھا پرائم منسٹر پاکستان کا۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہی اسپوک ویری کینڈیڈلی اینڈ ہی کورڈ آل دی امپورٹنٹ فیکٹ اور انڈیا کو صحیح انہوں نے لتاڑا جو وچ آئی لائک اٹ۔ انہوں نے انڈیا کے اگریشن کی بات کی کہ انہوں نے انپرووکڈ پاکستان پہ اٹیک کیا اور پھر اس کی جو منہ کے کھانی پڑی، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو جس طریقے سے ڈی ایسکیلیٹ کیا وہ تعریف کی، ان کی ریجنل لیڈرشپ کی، اور اسی بات پر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی ریکمینڈ کیا۔ بٹ کشمیر ہیز بین ہائی لائٹڈ ایز اے ویری اسٹرانگ سیریس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اور دنیا کو اب اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کا حل جو ہے وہ کشمیر جنوا کی جو بھی یونائیٹڈ نیشن قرارداد ہیں تو گیو دیم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وہ ان کو ملنا چاہیے، اور اس پہ یہ فیلٹ کہ ٹرمپ کین پلے اے پارٹ۔ اور سیکنڈ، پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، انڈیا پراکسیز کو اپنے یوز کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو، بی ایل اے کو،
مجید بریگیڈ کو، وہ انہوں نے ہائڈ کیا کہ پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم. وی لاسٹ اوور 90,000 کے قریب ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہمارے آپ کے سامنے جو $150 بلین کا ہم نے اکنامک لاس کیا ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری جو گلوبل ٹیررزم کے خلاف لڑائی کر رہی ہے، اونلی کنٹری. 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں، اینڈ پاکستان از کنفرنٹنگ ود دیٹ. یہ انہوں نے بات کیا اینڈ ہی سیڈ کہ اس کے لیے وی ول کیپ فائٹنگ، وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. اور اس میں انہوں نے ایگزامپل بھی دی کہ چاہے لاہور میں ہو کوئی مرے، یا نیو یارک میں یا لنڈن میں یا کہیں بھی ہو، وہ ایک دہشت گردی، اس کو آل فارم میں اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کشمیر کے اوپر آئی تھنک اٹ واز ویری کلیئر کہ کشمیر کا کاز کیا ہے. وہ انہوں نے بات کی کیسے ظلم بربریت انڈیا کر رہا ہے، اس کے بعد کی، اور امپورٹنٹ غزہ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ جو غزہ میں بربریت اسرائیل کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اٹ مسٹ بی اسٹاپ فورتھ وتھ. اور وہاں پر جنگ بندی بھی ہونی چاہیے، وہاں پہ فوڈ کو ختم ہونا چاہیے، اور جو ان کو پراپر طریقے سے 1067 والے علاقے واپس ہونے چاہیے، اور القدس جو ہے ان کا وہاں پر دارالخلافہ ہونا چاہیے. بڑی کلیئر باتیں کی. آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے کوئی مینس آف ورڈ نہیں کیے، اور بڑی کلیئر بات کی ہے. ہی کنویڈ ایوری تھنگ، فیلنگ آف ایچ پاکستانی. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس خطاب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان اپنے پورے قد سے الحمدللہ آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کے اندر ایک نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، ایک گلوبل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کا لکھاری کوئی اور نہیں بلکہ الحمدللہ پاکستان خود ہے. ایک طرف جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی اسٹریٹجک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان اس سے پہلے مارکہ حق کے اندر بھارت کو جو ہے دھول چٹاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا جو کردار ہے بھارت کا، وہ بالکل میرے خیال میں زیرو ہو کے رہ جاتا ہے، اور پوری دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ بھارت جیسا ملک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پیش کر رہا تھا، اصل میں وہ ایک بہت ہی پست قد اور ایک بونا ملک جو ہے وہ ثابت ہوا. دوسری جانب ایک ایسے وقت میں بھی یہ بات ہوئی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر بھارت کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے، جو دہشت گردانہ چہرہ ہے، جس میں وہ کینیڈا سے لے کے قطر تک، اور قطر سے لے کے جو ہے وہ امریکہ، اور امریکہ سے برطانیہ اور پاکستان میں دہشت گرد بھیجتا ہے، وہ بھی آشکار ہو گیا. جو سافٹ امیج وہ پیش کرنا چاہتا تھا، بھیڑ کی کھال میں جو وہ بھیڑیا بنا ہوا تھا، جو مطلب بھیڑ کی کھال اوڑھ رہا تھا، اصل میں وہ بھیڑیا نکلا. پوری دنیا کو اس بات کے اوپر نظر آ گیا، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب لداخ کے اندر آگ لگ گئی. ایک ایسے آدمی جو کہ ایجوکیشنسٹ ہے، اور وانگچک جو ہے وہ سونم وانگچک، وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک اپنا قد کاٹ ہے، انٹرنیشنل انعامات جیت چکا ہے. اور اس ٹائم پہ بھارت کے اندر جب یونائٹڈ نیشن کا اجلاس چل رہا ہے 80واں، تو آپ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بھارت کے اندر آگ لگ گئی ہے، اور وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے جو ہے وہ مرتکب ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو ڈائریکٹ گولیاں مار رہے ہیں. یہ کس قسم کا بھارت جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ غزہ کے اوپر، یعنی کہ کسی بھی چیز، حالانکہ صدر ٹرمپ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، ہو سکتا تھا کہ غزہ کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی شاید ہمارا موقف جو ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ تنزلی آئے، لیکن نہیں، میرے خیال میں پہلے سے زیادہ مضبوط، دو ٹوک، اور میرے خیال میں واشگاف انداز میں ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم جو ہے غزہ کے اوپر جو ہے کتنے سیریس ہیں. کشمیر کا معاملہ ہے یا پانی کے ایشوز ہیں، پاکستان کو علاقائی درپیش ہیں معاملات، یا ٹیررزم کے ایشوز ہیں، وہ افغانستان سے جڑے ہیں، یا وہ پاکستان کے اندر بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں جن کو باقاعدہ BLA اور مجید بریگیڈ آپریٹ کر رہے ہیں بھارت کی ایما کے اوپر. میرے خیال میں تمام چیزیں جو ہے کھل کر بیان کر دی گئیں، اور شاید لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ فضا جو ہے وہ مختلف ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ فضا جو ہے وہ ڈاکٹر فضا کی طرف جو ہے وہ رخ کر رہی ہے، وہی جو ڈاکٹر فضا پہلے کسی زمانے میں بات کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک عظیم ملک ہے. آج وہ وقت ثابت کر رہا ہے الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارا ملک بہت عظیم ہے، بڑا ہمارے ملک کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہم نے تو ہمیشہ بھارت کو آئینہ دکھایا. اب دنیا مان رہی ہے کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ بھارت ہے. جی بالکل، بھارت تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن
اس سے ہم نے پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، ملیٹریلی اور فائنینشیل آئسولیشن بھارت کے لیے کر دی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ذلیل ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے سامنے، نیپال کے اندر، آپ کے سری لنکا میں، چین کے سامنے، پاکستان کے سامنے، ایس سی او کے اندر جس طریقے سے غیر جو میرے خیال میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھی نریندر مودی کے جا کے زبردستی گاڑی میں بیٹھ جانا، یہ چیپ حرکتیں جو ہیں وہ کیونکہ ہوتا یہ نا عبداللہ حمید گل صاحب، جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتے ہیں اس میں خود جا کے گر جاتے ہیں. تو بھارت کے ساتھ وہی ہوا جو بھارت دوسروں کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا. کتنی دیر تک ماسک پہن کے رکھتا ہے، ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے سامنے. اچھا جی، غلام رسول صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ سب سے پہلے اس خطاب پہ اپنے کیا کامنٹس دینا چاہیں گے، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تھوڑا یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اجلاس ہوتا ہے سالانہ جنرل اسمبلی کا، یہ اہم کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی سال کا ایک اہم واقعہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے سربراہان نہ صرف ایک دوسرے کے سامنے اپنی ملک کی فارن پالیسی اور اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے جو عوام ہے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس وقت جو مختلف مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے ان کا ملک اور ان کی پالیسی کس طرف کھڑی ہے. تو آئی تھنک اس نقطے پہ زیادہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو خطاب ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، وہ ان دونوں معیار کے حساب سے آئی تھنک آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس میں سے کہوں گا. نمبر ون کہ اس نے ہمارے 250 ملین لوگوں کی جو ایسپریشنس ہیں، جو فیلنگس ہیں، ان کی ترجمانی کی ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، غزہ کا مسئلہ ہو، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہو، ٹیررزم کا ایشو ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی بڑی ایمانداری سے وہ امانت جس طرح کی ان کا عہدہ ہے اس حوالے سے دنیا کے سامنے بڑے دو ٹوک انداز میں، جامع انداز میں، مدلل اور پورے کنوکشن کے ساتھ، بلکہ بہت ماشاءاللہ زوردار طریقے سے انہوں نے سامنے پیش کیا. تو اس میں پھر یہ کہ جو ملک سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سے گیج کرتے ہیں، اپنی پالیسیز جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کن کن جگہوں پہ پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے. تو اگر اس سے میں کڑی سے کڑی ملاؤں تو اس طرح سے ہے کہ پاکستان، ہم دیکھیے کوئی بھی کہیں بھی یو ڈونٹ ہیو ٹو سیک ریسپیکٹ، اسٹیٹس، یو ہیو ٹو ارن اٹ. تو اس وقت پاکستان نے جس طرح کا اپنا اسٹیٹس ارن کیا ہے ایز اے میجر پلیئر آف اسٹیبلٹی، میجر پلیئر آف پیس ان دا ریجن، بیانڈ ریجن اینڈ گلوبلی. اسی طرح سے جو گلوبل ایشوز اس وقت دنیا کو ہے فیس کر رہا ہے، اوبیسلی غزہ کو تو میں سب سے ٹاپ پہ اس لیے لاؤں گا کہ وہ تو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اپنے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی پہلی ہی اسپیچ جو فارن پالیسی میں یہی فرمایا گیا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا، اور وہ ایک پرماننٹ ہمارا پلر ہے ہماری فارن پالیسی کا. تو اس حوالے سے اور یہی فیلنگ ہماری 250 ملین لوگ جو عام بچے سے لے کے بڑے بوڑھے تک، آفیشل تک، تمام لوگوں کی یہی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ ان کو اپنے حقوق نہیں مل جاتے، جب تک کہ فلسطین کی ریاست مکمل طور پہ قائم نہیں ہو جاتی. اور پھر جو کچھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے غزہ کے لوگوں پہ، وہ اس کی جتنی بھی تنقید کی جائے وہ کم ہے. اور اسی طرح سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت ہی مؤثر انداز میں خاص طور پہ اس بچی کا بھی ذکر کیا، ہند کا، جو کہ بلبلاتی رہی اپنے زندہ رہنے کے لیے. اس کی معصوم کے اوپر 12 سال سے بھی کم عمر کی بچی تھی جس پہ ان ظالموں نے 50 سے زیادہ گولیاں چلائیں اور دنیا نے اس کو لائیو دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ضمیر جھنجھوڑنا ہوتا ہے دنیا کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 میجر ایشوز یا 4 میجر ایشوز پہ پرائم منسٹر صاحب نے واقعی ضمیر کو جھنجھوڑا دنیا کے. نمبر 1 غزہ، کشمیر، ٹیررزم اور کلائمیٹ چینج، جو کہ تمام کنٹریز دنیا کی ہیں، ان کو امپیکٹ کرتا ہے. اوبیسلی پاکستان تو بہت امپیکٹڈ ہے ان تمام چیزوں سے. تو کیونکہ سر یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم، یہ جنرل اسمبلی کا جو خطاب، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا یہ جو یہ ہوتا ہے سیشن ہوتا ہے، جو ابھی 80th سیشن تھا، 80 سال سے ہو رہا ہے،
یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ کامن پرابلمس، کامن چیلنجز جس کا نیشنز کو سامنا ہے اور ان کے کامن سولوشنس کو اس پلیٹ فارم پہ ڈیبیٹ کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنا، سولوشن تلاش کرنا، کامن پرابلمس کا کامن سولوشن جو ایک لائن میں اگر ڈیفائن کیا جائے. اچھا جی بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. یہ جو غزہ امن منصوبہ ہے، یہ صدر ٹرمپ کی جانب سے، اس کو ہم محض نعرہ کہہ سکتے ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے یہ ضامن بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں جو کوشش کی جا رہی ہے آئی اپریشیٹ، لیکن سب چھوٹی بات ہے واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ایفرٹس کہ اس کو ٹھیک کریں. سب سے پہلا جو کام تھا جو اسلامک ممالک کا، عرب ممالک کا، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، کہ جنگ بندی کرائیں، سیز فائر کرائیں. جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، جو اسرائیل پلان طریقے سے وہاں کے بلڈنگ سٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے، ناٹ بمبارڈمنٹ سے ایکسپلوسیو لگا کے اڑا رہے ہیں، ان اویلیبل بنا رہے ہیں، اور وہ جو ظلم کر رہے ہیں، پھر لوگوں کی کھانا پینے کی اشیاء بند کر دی ہیں، راستے بند کیے ہیں. دس از کرمنل ایکٹیویٹی، دس از جینوسائیڈ. اس کو کیا اس میں دیکھیں، مجھے آئی اسٹل فیل آنیسٹلی کہ اگر کوئی اسٹرانگ قرارداد آتی اسلامک ممالک کی اور ممالک کی، جب ایک دوحہ میں کانفرنس ہوئی ہے تو اسرائیل بائی ناؤ وہ جنگ بندی کر چکا ہوتا. ہم نے وہاں پر سوائے جو روایتی قرارداد ہوتی تھی اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکے. اگر ہم یہ کہہ دیتے صرف کہ ہم 3 یا 4 دن کا اسرائیل کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ہم اسرائیل کی فلائٹس کی پورے عرب ممالک پہ اسپیس پہ پابندی لگا دیں گے، ہم اس کے بعد ٹریڈ سینکشن کریں گے، کوئی ٹریڈ عرب ممالک نہیں کرے گا، اور نمبر 3 اگر ہم کارڈ کے ممالک ہے وہ سسپینڈ کر دیں گے اس معاہدے کو فار دا ٹائم بینگ. میرے خیال میں اسرائیل would have understood کہ what this Islamic word means اور ہماری یونٹی کلیئر ہو جاتی. یہ ڈوبل تھنگ تھی جو ہمارے ہاتھ میں تھی، ہم نہیں کر سکے. we should not depend on the word. تو یہ ایک خاص طور پہ جو یہ، لیکن ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ابھی بھی جو آپ بات کریں ٹونی بلیئر کا ایک پلان ہے اس کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے وہ لے کر آئیں، ان کو ایسا آپشن ان کے نام پر غور کیا جا رہا ہے. 5 سالہ منصوبہ ہوگا، اس میں وہاں پر یہ اتھارٹی بن جائے گی، وہاں پر ٹرانزیکشن. لیکن اس کے لیے ابھی جو 8 ممالک نے دیے وہاں سب سے پہلے یہی زور دیا کہ صرف پہلے آپ جنگ بندی کریں، لوگ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء مہیا کریں اینڈ دین گو فار اینی ادر تھنگ. ابھی بھی جو امریکن نے، انگلینڈ نے یا اسپین نے یا فرانس نے ریکگنائز کیا ہے، ان کو سب سے پہلے چاہیے جنگ بندی. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ جو برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے نام پر غور کیا جا رہا ہے، عبداللہ حمید گل طرف آؤں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے میں عبداللہ حمید گل صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. غزہ میں جو جنگ بندی کے بعد عبوری حکومت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، غور کیا جا رہا ہے ٹونی بلیئر صاحب کے نام پر، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹونی بلیئر وہی آدمی ہے نا جس نے یہ کہا تھا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں عراق کے اندر، اور پھر اس کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے. اور اس کے بعد اس نے کہا وی آر سوری دیر ور نو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن فاؤنڈ. تو سوری کر کے بات ختم ہو گئی. 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے پھر کیا ہو گیا، 10 لاکھ لوگ مر گئے. وہ مسلمان تھے نا اس لیے تو مر گئے. مقصد یہاں یہ ہے کہ ٹونی بلیئر جو ہے ہی از ناٹ ٹرسٹیبل. بات یہ سیدھی سی بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے، کیونکہ امریکہ کے ابھی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت موجود ہے. اور صرف یہ اسلامی دنیا کا نہیں بلکہ اب تو جو ہے وہ مغرب کے اندر بھی ان کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے جو فلوٹیلا شپ جو گئی ہے وہاں فریڈم فلوٹیلا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایڈ دینے کے لیے تو دوسرا شپ جو ہے وہ اٹلی نے بھیج دیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری جانب جو ہے وہ اسپین نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر سے اسرائیلی کوئی جہاز نہیں گزرے گا اور نہ ہی ان کا کوئی شپ لائنر ہم گزرنے دیں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ اسپین کر رہا ہے. اور پھر جس طریقے سے ابھی برطانیہ نے، فرانس نے، دیگر ممالک نے، پورچوگل نے، مالٹا نے اور یہ تمام بیلجیم نے، لیگزمبرگ نے جس طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے فلسطین کو ریاست، یہ تو باقاعدہ امریکن پالیسی سے بغاوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف غزہ کے اوپر یہ بات چیت ہو رہی ہے، دوسری جانب امریکہ نے آج سے 5 دن پہلے $6 بلین کی ایڈ کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے لیے. تو امریکہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا، ابھی دنیا کوئی اتنی بیوقوف تو ہے نہیں کہ وہ ان کی باتوں میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت
وقت آئے گا پتہ چلے گا کہ ہمارے ان کے کیا تعلقات ہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے. بہت زیادہ امریکہ سے امیدیں لگانا جو ہے وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوں گی، کیونکہ دوسری جانب وہ باگرام کی بات کر رہا ہے. باگرام پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں سے کیونکہ 1 گھنٹے کی مسافت ہے باقاعدہ چائنیز نیوکلیئر ایسٹس، اس کا تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دھمکی دینا، اور پھر باگرام لینا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو دیکھیں نا ماضی کے اندر اور حالات ہیں، اب جو حالات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ رشیا اور چائنا جو ہیں انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں جس کے اندر ڈیفینس جو نوعیت کے ایگریمنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اس طریقے سے ڈائریکٹ باگرام میں گھس جانا یا کچھ کرنا میرے خیال میں یہ دنیا کی اٹینشن اپنی طرف مبذول کرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، جس طریقے سے جو انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر میں دعوت دی، یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے. مجھے یاد ہے اس وقت کو میں یاد کر رہا ہوں کہ جب 2019 کا وقت تھا اور لوگوں نے شور مچایا کہ جناب بڑا زبردست جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے وہ وہاں گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جو ہے وہ ملے اور یہ کیا وہ کیا. عظیم لیڈر کہا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل کو کہا کہ یو آر گریٹ لیڈرز، اور اس کے ساتھ جو ہے اور پھر اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا کیا کہ کشمیر کا جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد ہی کشمیر تو انڈیا نے ضم کر لیا. تو پھر مطلب وہ بھی یاد کر لیں کہ وہ بھی ایک دور تھا. اب یہ جو دور ہے یہ فرق ہے، یہ پاکستان جو ہے برنکمن شپ پالیسی کی طرف شفٹ کر رہا ہے. سرنڈر اور اپیزمنٹ کی پالیسی جو تھی 2018 کی حکومت کی وہ اب ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ آپ نے برنکمن شپ کی پالیسی آف ریٹریٹ پہ نہیں ہے بلکہ پالیسی آف ایگریشن کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور پوری دنیا میں آپ اپنی حکمت عملی کو اسرٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح سے ملٹری ڈپلومیسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں تو ان کے چرچے ہیں ہی، لیکن اب مغرب بھی جو ہے وہ ان کا معتقد ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ڈاکٹر فضا، ایک بہت بڑا دنیا میں پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے. دنیا کا جھکاؤ جو ہے لک ویسٹ سے لک ایسٹ پالیسی کی جانب جا رہا ہے، اور لک ایسٹ پالیسی کے اندر ایک پاکستان، چین، روس اور یہ خطائی ممالک اور عرب دنیا جو ہے اس نے مل کر ایک اہم اور مضبوط کردار ادا کرنا ہے. اور پاکستان ہے وہ ملک جس میں آئندہ آنے والوں وقتوں میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے لکھے جائیں گے. معیشت کی مجبوری تھی نا، پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے، بیسٹ برینز کی کوئی کمی نہیں ہے، بہترین نوجوان نسل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک پہ درپیش چیلنجز تھے، ہمارے ملک کو جو ہے تقسیم کرنے کی سازش کی گئی. جب ہم نے جو ہے نیوکلیئر بنا لیا تو براہ راست دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. اس نے اپنی پراکسیز کے ذریعے کام کرنا شروع کر دیا، اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کے ذہن جو ہے پراگندہ کرنا شروع کیے، اس نے جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم نے 5th اور 6th جنریشن وارفیئر میں کامیابی حاصل کی. 9 مئی اس کا سب سے بڑا شاخسانہ ہے، جس دن پاکستان نے 5th جنریشن کی وار کو جب 6th جنریشن میں تبدیل کیا گیا، عملی اس کا جو ہے جامہ پہنایا گیا، تو پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اس کو جو ہے ناکام بنایا. اور آج یہی وجہ ہے کہ بھارت سمیت جو ہے اسرائیل اور اس کے گماشتے جو ہیں وہ پاکستان کی اس ترقی کو دیکھ کے جو ہے وہ تکلیف میں ہیں. لیکن ان سب کے باوجود یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر اب جو بھارت کی کاوشیں ہوں گی اور جو طاغوت چاہے گا، جس میں مغرب کے بھی کچھ ممالک شاید شامل ہوں گے، وہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان کو پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کے اوپر کوئی اکنامک جو ہے وہ سینکشنز لگا دی جائیں، یا پاکستان کو کوئی FATF کی لسٹ کے اندر ڈال دیا جائے، یا بھارت کے ذریعے جو ہے ایسکیلیشن کروائی جائے. یہ تمام خطرات ہمیں لاحق ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں. اگر جس دن ہم ایک مضبوط اور ایک قوم بن کر کھڑے ہو گئے، نہ انڈیا، نہ امریکہ، نہ کوئی اور، نہ اسرائیل، کوئی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ابھی امریکہ پاکستان پہ بہت زیادہ مہربان ہے، اور اگر مغرب کی بات کرتے ہیں تو امریکہ سپر پاور ہے، تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو بہتر ہو رہے ہیں، اور بھارت کے ساتھ بلکہ امریکہ کے تعلقات اتنے بہتر نہیں رہے جتنے ماضی میں تھے. تو اب ایسی کیا وجوہات ہیں کہ امریکہ کے لیے ہم بہت زیادہ اہم ہو گئے؟ دیکھیں ڈاکٹر، بات یہ ہے کہ اس لیے پاکستان نزدیک ہو رہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک آفٹر مارکیٹ حق کے بعد، جب بحران مرسوس کے بعد، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے
اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی کے ساتھ پوری قوم کو اکٹھا کیا, اس کے بعد پلاننگ کی اور ایگزیکیوٹ کیا, اور 6 گھنٹے میں اتنے بڑے دشمن کے گھٹنے ٹیک کیے. سو دے ریئلائز کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل, میچور اور اس کے بعد رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے, اور ہماری مسلح فوج بہت پروفیشنل اور بیٹل ہارڈنڈ ہے, اور انڈیا نہایت ہی انٹرینڈ انپروفیشنل فوج ہے, ان کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بہت کمزور ہے. یہ کلیئر ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ دین وی آر ناٹ ورلڈ ریئلائزڈ, امریکہ نے ریئلائز کیا کہ پاکستان has become a regional stabilizer. Now Pakistan is a global player, a regional player. اور انہوں نے ریئلائز کیا ہم نے بڑی ویسٹ کی انرجی اور ہر چیز جو ہم نے اس کو 2+2 میں اس کو ہم نے اسٹریٹجک پارٹنر بنایا, ITU U2 میں بنایا, ساؤتھ چائنا سی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا, چائنا کے خلاف دیکھ لیا, لیکن تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکے. سو ناؤ دے ہیو ریئلائز کہ دیر از ون بگ پاور, دیٹ از پاکستان. پاکستان کے ساتھ دیکھیں آپ, ایران بھی کھڑا ہے, بنگلہ دیش بھی کھڑا ہے, چائنا بھی کھڑا ہے, دوسرے چھوٹے ممالک بھی کھڑے ہیں, رشیا بھی کھڑا ہے, سینٹرل ایشیا کھڑا ہے. سو دیٹ از دے ریئلائز کہ ناؤ کوئی یہاں پرابلم ہوگی, دے ہیو اے کنٹری ٹو اپروچ فار اینی ادر اسسٹنس. ایک تو یہ ہے. دین وی ویری کلوز ٹو چائنا, دیٹ از انother فیکٹر ہے. سیکنڈ, انڈیا کو اس انہوں نے سائڈ پہ کر دیا کہ انڈیا نے ڈبل گیم. انڈیا نے تھرو آؤٹ امریکہ سے ویپن ایمونیشن لیا, تعلقات اچھے رکھے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی, ساتھ ہی ساتھ ان سے آئل لیتا رہا, رشیا سے سستا لیتا رہا, ریفائنری میں جا کے اس کو ریفائن کیا, ڈبل ٹرپل پرائس پہ بیچتا رہا, اور بہت پیسہ رشیا کو بھی دیا اور خود بھی کمایا. اب انہوں نے فائنلی, اب دیکھیں گے انہوں نے چار بہار میں جو ایران سے وہ سستا لے رہا تھا انہوں نے اس پہ امبارگو لگا دیا, بین کر دیا, یہ بھی کر دیا. دین دے ریئلائز کہ انڈیا از ویری ایروگینس. آپ نے دیکھا مار بھی کھائی, جوتے بھی کھائے, اور پھر اپنی اکڑ بھی دکھا رہے ہیں امریکہ کو. کبھی چائنا جا رہے ہیں, کبھی چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. بٹ یو نو کہ چائنا انڈیا کبھی بھی نہیں ہو سکتے, وہ اکنامک فیکٹر از اے ڈفرنٹ تھنگ. سو پاکستان کو یہ 3-4-5 سال کے اندر ہمارا فوکس شوڈ بھی کہ امریکہ کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مائن ملن میں بھی سپورٹ کریں گے, آف شور ڈرلنگ بھی کریں گے, ہم آپ کے آئل, یہ ہم اگر اکنامک ترقی کر لیں اور امریکہ کی وجہ سے اگر بلوچستان پیسفل ہو جائے تو ہم سیپیج بنا لیں, دین وی آر اکنامکلی مور اسٹرانگ, دین وی ناٹ بادر. ٹھیک ہے جی, پسند کرتا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. غلام رسول صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اچھا, پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی کے بعد اب بھارت کے لیے کیا آپشنز ہیں, یہ بات بڑی زیر بحث ہے, جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ سر میری ناقص سے رائے یہ, آپ تینوں سینئر ہیں, آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا غلام رسول صاحب, کہ کسی بھی ملک کے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جیسے اگر بھارت امریکہ کے تعلقات کی بات کر لیتے ہیں, ٹیمپریری بیسس پہ تھوڑے خراب ہو سکتے ہیں یا پہلے جتنے بہتر نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے حساب سے چلتے ہیں. جس کے ساتھ مفاد ہوگا اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے, اور اس ٹائم پہ بہتر ہو جائیں گے جس ٹائم پہ مفاد زیادہ ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کے ساتھ کے تعلقات ہمیشہ خراب رہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آگے رہ کے بہتر بھی ہو جائیں, لیکن فی الحال جو ہوا بنی ہوئی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہے, تو بھارت اب چائنا کے ساتھ میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو سکتے ہیں بھارت کے لیے اس طرح کے حالات میں کیا آپشنز ہیں, یا امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں پہلے کی نسبت, یا پاکستان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے امریکہ کا اور بھارت کو بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی, کھٹک رہی ہے, ان کا میڈیا بھی چلا کے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارت دوبارہ کوشش کرے گا سازشیں کرنے کی کہ کسی طرح امریکہ کا جھکاؤ اپنی طرف دوبارہ کرے؟ دیکھیے, اس کو ہم نے تھوڑا براڈر کانٹیکس میں لینا پڑے گا ہمیں, کہ اس وقت ہم اس دور میں کھڑے ہوئے ہیں تاریخ کے جبکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ایک لحاظ سے اپنی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, اور ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق, جس طرح آپ نے بھی فرمایا, کے مطابق اپنے فارن پالیسی کو کے خطوط جو ہیں ان کو اسی طرح سے کھینچتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا امریکہ کے ساتھ تعلقات کا, تو وہ چونکہ اب ٹرمپ کا جو اپنا پالیسی ہے امریکہ فرسٹ, تو اس لحاظ سے چونکہ اس کو وہ جو ہم عام فہم میں کہتے ہیں کہ اس کو وارا نہیں کھاتا انڈیا, تو لہٰذا اس کو انڈیا کو ہی از اے ویری ریئلسٹ ایکچولی, آئی ایم شیور یو آر اے اسکالر یور سیلف, کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ریئلسٹ پولیٹیکل تھیوری کے مطابق چل رہی ہے. تو اس میں چونکہ انڈیا دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, سستا تیل بھی لے رہا ہے, وائلیشن بھی کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ
ان کے جابس بھی جو انڈینس ہیں وہ غلط یا صحیح 75% آف دا H1B ویزا از آف انڈین اوریجن, اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے فیک ریکروٹرز جو ہیں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں اس وقت امریکہ میں, اور بہت ساری امریکن کمپنیاں جن کا آپ کو اور ہم کو سب کو پتہ ہے کہ صرف وہاں پہ اس لیے بیٹھی ہیں بنا کے کہ لوگوں کو یہاں بھرتی کیا جائے. لہٰذا وہ چیزیں اب چونکہ واضح ہو گئی ہیں, لہٰذا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا جلدی پھر دوبارہ جو ہے پلڑا اس طرف چلا جائے گا فیور کی طرف. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو چائنا کے ساتھ وہ کوشش ضرور کر رہا ہے. بیسیکلی میرا اس میں ایک آرٹیکل بھی جو میں آپ کو بھیجوں گا کہ اس وقت جو انڈیا جو ہے چونکہ ایک وار آف نیریٹو اور ایکچوئل ایک کنیکٹو وار ہارنے کے بعد, ڈپلومیٹک ہارنے کے بعد اپنی ریلیونس دنیا کے اندر ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح ریلیونٹ بنا جائے. کبھی ساؤتھ کی بات کرتا ہے, کبھی چائنا کی بات کرتا ہے, کبھی رشیا چائنا انڈیا کی بات کرتا ہے, RIC کی بات کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کریڈیبلٹی جب تک کہ کسی کنٹری کی نہ ہو دنیا کے اندر تو وہ اس کے جتنے بھی ورچرز ہوتے ہیں ان کو پھر شکوک و شبہات سے دیکھا جاتا ہے. اس کی کریڈیبلٹی, اس پہ اعتبار اور ایز اے پارٹنر کیا وہ سسٹینیبل ہے, اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کی کم از کم یہ حکومت اپنا وقار, اپنی کریڈیبلٹی اور اپنا اعتبار جو لوگ رکھتے ہیں دنیا والے وہ کھو چکے ہیں. اس کی بڑی واضح ہمیں صورت نظر آ رہا ہے. یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہم بیٹھ کے پاکستان کی کسی چینل پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ میں نے اس کو دوبارہ پھر ہم جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی طرف لے جاتے ہیں. وہ ایک آئینہ ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹا سا آپ کو عکس نظر آتا ہے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان پاکستان کی, میں ختم کر لوں 2 منٹ کے لیے میں ختم کر لوں. تو جہاں تک تعلق پاکستان کا ہے, جی میں پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہاں جو سیکورٹی جو ہو رہا ہے اجلاس, اس میں عکس نظر آ گیا کہ پاکستان کا وزن کیا ہے, پاکستان کی حیثیت کیا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے. اور جو اس کے علاوہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ اپارٹ فرام وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو حیثیت ہے ڈپلومیٹکلی وہ ایک ہائی لیول پہ. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی تھینک یو. دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ڈس اورینٹیڈ ہے اور وہ ڈس اورینٹیشن کا شکار ہے, لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کے ساتھ جو اس ٹائم پہ تجارت ہے بھارت کی, وہ آپ جو امریکہ کی, وہ آپ کے ابھی یہ جو $500 ملین کا جو ہے وہ ایک MOU سائن ہوا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ چین کے ساتھ جو بھارت کا تجارت ہے اس کا حجم $137 بلین ہے. $283 بلین کا تو صرف امریکہ کے ساتھ IT ٹریڈ کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک اس خطے کے اندر کوئی اور طاقت چائنا کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی تو تب تک چائنا کا ہاتھ جو انڈیا کا ہاتھ امریکہ کیسے چھوڑے گا. اب دیکھ لیں, میں آپ کو 2-3 چیزیں یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں بتا دوں. پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پانی روکنے کے اوپر آفیشلی امریکہ کی جانب سے بھارت کے لیے احتجاج کیا گیا؟ جواب ہے نہیں. کیا جو انہوں نے خود مجید بریگیڈ اور جو BLA کو دہشت گرد قرار دیا, کیا ان کے سپورٹرز, بیٹرز, فائنینسرز اور سمپتھائزرز ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا جو جنیوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا سب کو پتا ہے, اور جو پاکستان میں بڑے نوبل پیس پرائز کے لیے جو ہے جن کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جو لاشیں لینے چلے گئے تھے جعفر ایکسپریس کی, جس کا خود امریکہ نے ذکر کیا. تیسری چیز جو ہے, اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے معاملے پہ کیا حل پیش کیا گیا؟ کیونکہ مئی کے اندر یہ جنگ ختم ہو گئی تھی پاکستان بھارت کی, اس کے بعد کہا گیا تھا کہ یہ میڈیشن ہوگی, وہ میڈیشن کہاں تک پہنچی, اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی؟ ابھی تک زیرو ہے. تو یہ چند چیزیں, اور پھر نیوکلیئر کلب میں کیا ممبر بنائیں گے, کیا ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ موسٹ فیوریٹ نیشن کا پروٹوکول سائن کریں گے؟ صحیح ہے جی, یہ آپ نے اہم سوال اٹھا دیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ تینوں کے لیے, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد